دنیا پہچانتی ہے. آج ہمارے اور آپ کے درمیان بھی رہے تھے امام اعظم اسلام کو اسلام کا دسترخوان کون نہیں پہچانتا مالی قربانی کا جس نے اپنے سارے مال کو کتنی مرتبہ راہ خدا میں قربان کر دیا لٹا دیا. یہ مالی عبادت ہے امام اعظم اسلام نے انجام دی ہے. اور تمام معاشرے میں بھی امام حسن نے عبادت کا وہ منظر پیش کیا ہے جس کا دنیا تصور نہیں کر سکتی ہے. میرے عزیزو بس آخر کلام میں پیغمبر کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہم آپ کے ارکان عالیہ کو مسائل تک لے جانا چاہتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں ابنائی ہذان امامان قاما اور آدھا. بس اگر زیادہ ہو جائے گا ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں وہ ہو ہی گیا ہے. ہاں یہ ہمارے دونوں بیٹے امام ہیں چاہے کھڑے ہوں اور چاہے بیٹھے ہوں. سرکار تو عالم نے جب یہ فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں تو کسی بھی قرآن کریم کے ماننے والوں کو یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے امام ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ خود قرآن میں ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں خدا کا بھیجا ہوا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور اپنا نبی بھی بنا کے بھیجا ہے. تو یہ میرے عزیزو جب گہوارے کا بچہ عالم کمسینی میں نبی ہو سکتا ہے تو یہ 4-5 برس کے بچے امام نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہمیں امام کہنے میں اور امام سمجھنے میں کوئی دو نہیں. میرے دونوں بیٹے امام ہیں چاہے کھڑے ہوں اور چاہے بیٹھے ہوں. میں کہوں گا حضور یہ کیا یہ تو انسان کی فطرت ہے. کبھی انسان سوتا ہے اور کبھی جاگتا ہے. کبھی انسان اٹھتا ہے اور کبھی بیٹھتا ہے. اس کا امامت سے کیا تعلق. لیکن نہیں حضور نے جب اس وقت ارشاد فرمایا تھا تو اس وقت تو ارشاد فرما دیا. سمجھنے والے کو اس وقت نہیں سمجھ میں آیا. لیکن جب حالات کے رخ نے مستقبل سے پردہ اٹھایا اور وہ ماضی ہمارے اور آپ کے لیے مستقبل بن گیا تو سمجھ میں آیا کہ نگاہ مرسل اعظم ماضی کے آئینے میں مستقبل کا نقشہ دیکھ رہی تھی کہ کل ہمارے دونوں بیٹوں پر اعتراض کیا جائے گا. میرے دونوں بیٹے امام ہیں چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. حسین تلوار لے کے قیام کرے گا اس پر بھی اعتراض کیا جائے گا. حسن سلو کر کے بیٹھ جائے گا اس پر بھی اعتراض کیا جائے گا. اعتراض کرنے والوں نہ تلوار لے کے قیام کرنے والے پہ اعتراض کرنا اور نہ سلو کر کے بیٹھ جانے والے پہ اعتراض کرنا. اس لیے کہ یہ قیام کرنا بھی حکم خدا سے ہے اور یہ سلو کر کے بیٹھ جانا بھی حکم خدا سے ہے. یہ بھی ایک انداز امامت ہے وہ بھی ایک امامت کا شیوا ہے. تمام شرائع صلح امام حسن کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. بس ایک ارشاد فرمایا ہے امام حسن علیہ السلام نے جہاں تمام شرطیں پیش کی تھی وہیں پر پہلی شرط یہ تھی کہ ان تعمل بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ. کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان شرط سلو یہ ہے کہ عمل کتاب خدا پہ کرنا ہوگا, عمل سیرت پیغمبر پہ کرنا ہوگا, کتاب خدا کو اپنانا ہوگا, سیرت پیغمبر کو تسلیم کرنا ہوگا. کون جانے کتاب خدا کی قیمت کیا ہے, کون پہچانے سیرت پیغمبر کا وقت کیا ہے. امام حسن نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی شرط لے کے واضح کر دیا. ہم پہچانتے ہیں کتاب کی قیمت کیا ہے, ہم جانتے ہیں سیرت پیغمبر کا وقت کیا ہے. تم نہیں جانتے اس کتاب کا وقت کیا ہے, تم نہیں پہچانتے اس سیرت کی قیمت کیا ہے. ایک کتاب و سیرت سامنے آ جائے کوئی اختلاف قربان ہے, یہ حکومت
بدر کی تاریخ ہے، شہادت کی تاریخ ہے. آپ کو ایک پرسہ نہیں، آپ 2 پرسہ پیش کرنا. تہران میں شیخ علی اکبر تبریزی، جو تہران کے مشہور معروف خطیب تھے، ایران کا مشہور ترین شہر ہے شہر تبریز، وہاں کے رہنے والے تھے. ہر سال ماہ رمضان میں 27 رمضان تک انہوں نے سب کے مسائل پڑھے تھے، لیکن اتفاق کی بات کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے مسائل نہیں پڑھے. یعنی 27 رمضان تک انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی، یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ امام حسن علیہ السلام کے مسائل پڑھے. 28 رمضان کو مجلس پڑھنے کے بعد جب وہ بستر پر لیٹے اور سوئے تو انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ شہزادی حضرت زہرا تشریف لائی ہے. انہوں نے سلام کیا، شہزادی نے جواب سلام دیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مجھے جواب سلام سے ایسا محسوس ہوا کہ شہزادی ہم سے کچھ ناراض. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا، شہزادی ہم نے آپ کے در کی غلامی کی ہے، ہم نے کوئی کمی نہیں باقی رکھی ہے، بتائیے کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارے سلام کا جواب اس طرح سے دے رہی ہیں. تو سنیے گا میرے عزیزو، شہزادی دو عالم عالم خواب میں کہتی ہیں کہ علی اکبر تبریزی یہ بتاؤ تم نے 27 رمضان تک میرے لال حسن کے مسائل نہیں پڑھا، ہر شہید کا تذکرہ تم نے کیا، ہر شہید کا تم نے مسائل پڑھے، بتاؤ کہ تم نے ابھی تک میرے لال حسن کے مسائل نہیں پڑھے. بتاؤ کیا حسن میرا لال نہیں ہے؟ اللہ اکبر. میرے عزیزو، امام حسن علیہ السلام کے مسائل بڑے سخت ہیں. 28 صفر کی تاریخ، یہ 2 تاریخ ہے 28 صفر کی. ایک